اللهم صل على محمد وآل محمد. سورہ نساء کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے، اگر یہ لوگ، ہمارے آپ سے مخاطب ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہیں تو آپ کے پاس جائیں. رسول اللہ اکرم کو جاؤکا کا جو ہے وہ ضمیر ہے، یعنی رسول خدا سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ لوگ، یعنی ایون یہ جو آیت ہے آپ کی خدمت میں مختصر عرض کروں، یہ منافقین کے لیے. دیکھیں ہم اور آپ تو پھر بھی ہمارا شعام محب اور مومن محمد علیہ محمد میں ہوگا، لیکن یہ آیت خاص منافقوں کے لیے تھی کہ اگر ان لوگوں نے گناہ کیے ہیں، اپنے ذات پر ظلم کر چکے ہیں، تو انہیں کیا چاہیے کہ آپ کے اے رسول خدا یہ آپ کے پاس جائیں اور استغفار کریں. اور پھر جب یہ رسول آپ کے پاس آئیں گے تو پھر رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں گے، تو کیا ہوگا؟ اللہ ان کو بخش دے گا. اللہ تواب الرحیم، کہ خدا جو ہے وہ توبہ کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. تو پس اذان گرامی، یہاں پہ استغفار کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ ہم اب اس آیت کے ٹکڑوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب انسان، دیکھیں ہم اور آپ جب گناہ کرتے ہیں نا، تو ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھیں کہ بس ہم نے کسی کا، مثلا ایک ایگزامپل لوں، کسی کا مال کھا لیا تو ہمیں بظاہر لگ رہا ہے کہ ہم نے کسی اور کا نقصان کیا. لیکن اذان گرامی، ہم جب بھی کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہم اور آپ اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنا لاس کرتے ہیں، ہم اپنی قبر خراب کرتے ہیں، ہم اپنی برزخی زندگی خراب کرتے ہیں. تو جب بھی انسان کوئی گناہ کرے، چاہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، چاہے حقوق العباد سے ہو، پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یعنی جب بھی انسان گناہ کرے گا تو اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اور جب وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے تو کیا اسے کیا چاہیے کہ جاؤکا فاستغفر اللہ، کہ اگر خدا سے توبہ مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، تو یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے وہ استغفار کرے. اے رسول، انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے پاس آئے. ایون کہ منافقین کے لیے، منافقین کو خدا اتنی جلدی معاف نہیں کرتا، لیکن ایون منافقین کے لیے بھی آیت ہے کہ اگر ان کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے مانگے، بلکہ اے رسول ان کو آپ کے پاس آنا چاہیے. اور پھر جب آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے اور آپ ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ ان کو بخش دے گا. اب اس آیہ مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں، ہمیں دو کانسیپٹ سمجھ میں آتے ہیں، ایک تو گناہ اور دوسرا توسل اور زیارت اور شفاعت کی اہمیت. تو جانے گرامی، گناہ جب بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جب بھی ہم گناہ کریں، ہم یہ نہیں کریں سمجھے کہ ہم نے اپنا بڑا، ہم اسمارٹ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نے دوسرے کا مال کھا لیا، غصب کر لیا. اکثر خاندانوں میں کیوں جھگڑے ہوتے ہیں؟ فلاں کی جائیداد جو ہے غصب کر لی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ انسان یہ نہیں سمجھے میں نے دوسرے کا نقصان کر دیا، ہم نے ایکچولی اپنے نفس پر ظلم کیا ہوتا ہے، جس کی حقیقت ہم اور آپ ابھی یہاں اس دنیا میں نہیں دیکھ پا رہے، لیکن وہاں عالم آخرت میں ہمیں پتہ چلے گا. گرامی، چاہے گناہ ہم کریں دنیا، چاہے حقوق اللہ سے تعلق ہو، حقوق العباد سے، ہمارا پروردگار ہمیں اور آپ کو کیا حکم دے رہا ہے سیرت نبوی کی روشنی میں کہ اگر تم ظلم کرو، اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو پھر جاؤ رسول کے پاس اور خدا استغفار کرو اور رسول کے پاس جاؤ. جاؤکا، رسول کے پاس جاؤ، اور پھر فاستغفروا لهم الرسول، اور رسول تمہارے لیے استغفار کریں تو اللہ تمہیں بخش دے گا. تو اب دوسرا جو ہمیں نقطہ کیا سمجھ میں آیا کہ اگر ہم نے گناہ بھی کی، چلو توبہ کی، تو خود گھر میں بیٹھ کے توبہ نہیں مانگنی، ڈائریکٹ آج کل جو نعرہ مشہور ہے ڈائریکٹ مانگو، اللہ سے مانگو، بس ڈائریکٹ جاؤ، اللہ کا گھر ہے. کیا بتا رہے ہیں؟ اب ہم اور آپ جب جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو کیا ہے؟ زیارت کا حکم ہے. ویسے تو آپ حج دیکھیں تو آپ کا مکہ جانے سے حج جو ہے کمپلیٹ ہو جاتا ہے، لیکن کیوں مدینہ جانے کا حکم ہے کہ جب تک تم میرے نبی کی قبر پہ نہیں جاؤ گے، میرے نبی کی زیارت نہیں کرو گے، تو تمہاری عبادتیں بھی قبول ہونا مشکل ہے. تو عزیزان گرامی، توسل، وسیلے کی اہمیت، کہ توبہ مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، ڈائریکٹ نہیں، نبی اکرم اور اہل بیت سے توسل کرو، ان کی زیارت کی امپورٹنس ہے. گھر میں بیٹھ کے ہم فلاں استغفار کر لیں، نہیں، جب بھی کہا جاتا ہے توسل کرو، ہم اور آپ دعائے توسل پڑھتے ہیں، ہم اور آپ زیارات پڑھتے ہیں. یہ کس کا مصداق ہے؟ فجاؤکا فاستغفر اللہ، یعنی رسول کے پاس جاؤ اور وہ پھر تمہارے لیے، رسول تمہارے لیے استغفار کی دعا کریں گے، تو پھر اللہ تمہارا اتنا تواب الرحیم ہے کہ تمہیں بخش دے گا. تو جب منافقوں کو پروردگار بخش دے گا تو پھر مومن، ہمارا آپ کا تو
ظاہر سی بات ہے کیوں نہ پروردگار بخشے گا. تو انسان جب بھی گناہ کرے, پہلا پوائنٹ ہم نے ایسے سمجھا, تو اپنے نفس سے ظلم کرتا ہے, تو ہم اور آپ اس کو اوائڈ کرنے کی کوشش کریں. اور دوسرا کیا کہ جب بھی گناہ توبہ مانگنی ہو, کوئی بھی دعا مانگنی ہو, تو بجائے ڈائریکٹ کے دعا, آج کل بہت وہابیوں تکفیریوں میں کیا ہو گیا ہے کہ بھائی ڈائریکٹ مانگو, نہیں, اس میں ہی اس آیت میں قرآن کریم سورہ نساء کی 64 آیت میں پروردگار کیا کہہ رہا ہے, رسول اگر تمہارے لیے استغفار کی دعا کریں گے تو تمہاری توبہ بہت جلد جو ہے وہ قبول ہو جائے گی.